أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد. هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب. ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. وقال الله تعالى في موضع آخر أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما. ہر قسم کی حمد و ثنا، تعریف و ستائش، بڑائی اور بزرگی، عظمت و کبریائی صرف اللہ رب العالمین کے لیے لائق اور زیبا ہے. درود و سلام ہو ہم سب کے آخری نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر. محترم حضرات، آج خطبہ جمعہ میں مجھے آپ حضرات کے سامنے نفاق اور منافق کسے کہتے ہیں، ان کی صفات کیا ہیں اور ان کا آخرت میں انجام کیا ہوگا، اور ہمیں ان کی صفات سے کس طرح سے بچنا ہے. بہت ہی اہم موضوع ہے. قرآن مجید میں اگر آپ دیکھیں گے تو قرآن مجید میں جگہ جگہ منافقین کا تذکرہ ہے. مکمل ایک سورت المنافقون کے نام سے، جس میں منافقوں کی پہچان بتائی گئی. اور قرآن مجید کی 340 آیتیں ایسی ہیں، 340 آیتیں جس میں منافقین کا تذکرہ ہے. سورہ بقرہ کے شروع میں 3 گروہوں کا ذکر ہے، مومنوں کا، دوسرے کافروں کا اور تیسرے منافقوں کا.
مومنوں کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے 4 آیتوں میں کیا ہے. ہدی للمتقین سے شروع ہے. کافروں کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے صرف 2 آیت میں کیا ہے, ان الذین کفروا سواء علیہم. لیکن ومن الناس من یقول آمنا باللہ وبالیوم الآخر وما هم بمؤمنین. یہاں سے منافقین کا تذکرہ اللہ شروع کرتا ہے تو کل 13 آیتوں میں منافقین کا تذکرہ ہے. مومنوں کا تذکرہ صرف 4 آیتوں میں, کافروں کا ذکر 2 آیتوں میں, لیکن منافقین کا ذکر 13 آیتوں میں. علامہ ابن قیم رحمہ اللہ کہتے ہیں کاد القرآن ان یکون کلہ فی شانہم. پورا قرآن منافقین کے تذکرے سے بھرا پڑا ہے. حسن المسلم دعاؤں کی کتاب ہے, بہت معروف کتاب ہے اور مستند کتاب ہے دعاؤں کے بارے میں. اس کے مصنف ہیں سعید بن علی بن وہب قحطانی. ان کی ایک کتاب ہے نور الایمان و ظلمات النفاق فی ضوء الکتاب والسنہ. اس کتاب میں انہوں نے کتاب و سنت کی روشنی میں 50% منافقوں کے صفات بتائیں. 50%. میں یہ سب باتیں اس لیے بتانا چاہتا ہوں کہ پہلی بات تو اس سے اس موضوع کی اہمیت کو آپ سمجھیں کہ قرآن مجید میں اتنا زیادہ منافقین کا تذکرہ کیوں کیا گیا ہے. منافقین کے صفات قرآن میں اتنے زیادہ کیوں بیان کیے گئے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ تاکہ اہل ایمان ان کے صفات سے اپنے آپ کو بچا سکیں. جو صفت منافقوں کی ہے ان صفات سے اپنے آپ کو بچائیں اور اپنے اندر مومنوں کی صفت پیدا کریں, منافقوں کی صفت سے بچیں. اس لیے کہ منافق بہت برے قسم کے لوگ ہیں. اور قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے سورہ منافقون کی آیت نمبر 4 میں اللہ نے کہا ان کی صفت بیان کرتے ہوئے کہ وَإِذَا رَأَيْتَهُمْ تُعْجِبُكَ أَجْسَامُهُمْ وَإِن يَقُولُوا تَسْمَعْ لِقَوْلِهِمْ كَأَنَّهُمْ خُشْبٌ مُّسَنَّدَةٌ. یہ بڑے ظاہری طور پر بڑے اچھے ہوتے ہیں, بڑے خوشنما نظر آتے ہیں, وضاحت ان کا بڑا اچھا دکھتا ہے, باتیں بھی بڑی میٹھی ہوتی ہیں. اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ رہا ہے کہ اگر یہ بات کریں تو ان کی یہ اتنے چرب زبان ہوتے ہیں اور ان کی باتیں اتنی میٹھی میٹھی ہوتی ہیں کہ آپ بھی ان کی باتوں کو سننے کے لیے تیار ہو جائیں گے. لیکن آگے اللہ تعالیٰ نے کہا ہم العدو فاحذرہم قاتلہم اللہ. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ منافقین ہی اصل تمہارے دشمن ہیں. علامہ ابن قیم کہتے ہیں اس میں اللہ تعالیٰ نے حصر کا معنی بیان کیا ہے, تخصیص کا, یعنی اصل دشمن تمہارے یہی ہے منافق. ہم العدو فاحذرہم, اس لیے ان سے ہوشیار رہیے. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان سے ہوشیار رہنا, ذرا بچ کے رہنا. اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ میں فرمایا الا انہم ہم المفسدون. زمین میں فتنہ اور فساد پھیلانے والے دراصل یہی منافق لوگ ہیں جو زمین میں فساد پھیلاتے ہیں اور نعرہ لگاتے ہیں کہ ہم اصلاح کا کام کر رہے ہیں. نعرہ لگاتے ہیں کہ ہم تو اصلاح کا کام کر رہے ہیں, اور اللہ کہہ رہا ہے کہ الا انہم ہم المفسدون. اصل فسادی زمین میں فتنہ اور فساد پھیلانے والے یہی منافق ہیں. سورہ بقرہ میں آیت نمبر 13 میں اللہ نے کہا الا انہم ہم السفہاء. اصل بیوقوف, کم عقل, نادان یہ منافق لوگ ہیں جو ایمان والوں کو بیوقوف سمجھتے ہیں اور جب ان کو ایمان کی دعوت دی جاتی ہے تو کہتے ہیں کیا ہم بیوقوفوں کی طرح ایمان لے آئیں گے. اہل ایمان کو یہ بیوقوف کہتے ہیں. اللہ کہتا ہے الا انہم ہم السفہاء. ایمان والے بیوقوف نہیں ہیں, اصل یہ منافق بیوقوف ہے لیکن سمجھتے نہیں ہیں.
اللہ نے کہا ان المنافقین هم الفاسقون، سورہ توبہ میں منافق ہی اصل فاسق اور فاجر لوگ۔ آپ دیکھیے کتنی تخصیص کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے ان منافقین کے بارے میں کہیں کہا کہ یہی اصل دشمن ہے، یہی سب سے بڑے فسادی ہیں، یہی سب سے بڑے بیوقوف اور بے عقل اور نادان ہیں، اور فاسق و فاجر لوگ اصل یہی ہیں۔ محترم حضرات، اس سے ہمیں منافقین کی مذمت معلوم ہوتی ہے کہ منافق یہ سماج اور معاشرے کے کتنے برے لوگ ہیں، اور اسلام اور مسلمانوں کو ہر تاریخ کے ہر دور میں سب سے زیادہ اگر کسی سے نقصان ہوا ہے تو انہی منافقین سے۔ سب سے بڑا اسلام اور مسلمانوں کے لیے سب سے بڑا اگر خطرہ کوئی ہے تو یہی منافق۔ کیوں؟ اس لیے کہ جو کافر ہیں، مشرک ہیں، یہودی ہیں، جو دوسرے مذاہب کے لوگ ہیں، وہ تو ہمارے کھلے دشمن ہیں۔ ہماری اور ان کے درمیان کی دشمنی واضح ہے، لیکن یہ آستین کے سانپ ہیں، آستین کے سانپ ہیں جو ہمارے درمیان اٹھیں گے بیٹھیں گے، ہماری صفوں میں رہ کر کے، ہمارے مجلسوں میں اٹھ بیٹھ کر کے ہم ہی کو نقصان پہنچائیں گے، ہم ہی کو نقصان پہنچائیں گے۔ ان کو پہچاننا بڑا مشکل ہے، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں جگہ جگہ ان کے صفات بیان کیے ہیں تاکہ ان صفات کے ذریعے ان منافقین کو پہچان لیا جائے، ان منافقون کو سمجھ لیا جائے کہ یہ صفات جن کے اندر ہوں گے سمجھ جاؤ کہ وہ منافق ہے، اس سے ہوشیار رہو، اس لیے کہ وہ تمہیں نقصان پہنچا سکتا ہے، یہ اسلام کا اور مسلمانوں کا دشمن ہے، اس سے ذرا بچ کے رہنا۔ قرآن نے ان کے صفات اتنا زیادہ کیوں بیان کیے ہیں، اتنا زیادہ ان کا تعارف قرآن کیوں پیش کرتا ہے؟ تاکہ ان صفات کے ذریعے ان کو اصل پہچاننے میں آسانی ہو جائے، ہم پہچان لیں کہ اصل ہمارے دشمن یہ ہیں جو ہمارے ہی درمیان رہتے ہیں، ہماری مجلسوں میں اٹھتے اور بیٹھتے ہیں، لیکن ہمارے بڑے دشمن ہیں، کبھی بھی ہم کو یہ نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ منافق کسے کہتے ہیں؟ سب سے پہلے ہمیں یہ منافق کسے کہتے ہیں وہ سمجھنا ضروری ہے، ورنہ کسی پر حکم لگانے میں ہم غلطی کر سکتے ہیں۔ اور سب سے پہلی بات میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، کسی کے اندر نفاق کی کوئی صفت دیکھ کر کے ہم کسی کو ہم منافق نہیں کہہ سکتے۔ دیکھیے آج ہمارے نوجوان بہت جلدی کسی پر حکم لگا دیتے ہیں، فلاں کافر ہو گیا، فلاں منافق، فلاں جہنمی، فلاں فلاں۔ یہ سب حکم لگانے کا حق ہمارے پاس نہیں لگانا چاہیے۔ دیکھیے منافق کسے کہتے ہیں؟ حافظ ابن کثیر فرماتے ہیں اظہار الخیر و اسرار السرور۔ بعض علماء کہتے ہیں ان یظہر الانسان خلاف ما یبطن، انسان اپنی زبان سے کچھ ظاہر کرے اور اس کے دل میں کچھ ہو، زبان سے اچھائی پیش کرے اور دل میں برائی کو چھپائے رکھے۔ آج ہمارے سماج میں ایسے لوگوں کی کمی نہیں ہے جو بظاہر ہمارے بڑے ہمدرد، بڑے خیر خواہ نظر آتے ہیں، ان کی باتوں سے ایسا لگتا ہے کہ سب سے بڑے خیر خواہ ہمارے یہی ہیں، اپنی زبان سے، اپنی باتوں سے وہ اپنے آپ کو بڑا سچا خیر خواہ پیش کرتے ہیں، لیکن اپنے دلوں میں بغض، کینہ، کپٹ، دشمنی چھپائے رکھتے ہیں۔ یہ نفاق ہے۔ زبان سے کچھ ہو اور دل میں کچھ ہو، زبان اور دل میں تضاد ہو، ٹکراؤ ہو، یہی نفاق۔ نفاق دو طرح کا ہوتا ہے۔ نفاق یہ نفق سے ہے، نفق کے معنی سرنگ، اور نافقہ کہتے ہیں اس جنگلی چوہے کو، یہ لغت کے اعتبار سے میں معنی اس کا بیان کر رہا ہوں، اس جنگلی چوہے کو کہتے تھے عرب کے لوگ، جو چھپنے کے لیے زمین میں دو سوراخ بناتا تھا، ایک سوراخ سے داخل ہوتا اور جیسے ہی اسے خطرہ محسوس ہوتا تو دوسرے خفیہ راستے سے بھاگ جاتا۔ تو یہ نفاق کا معنی ہے۔
منافق بھی کیا کرتا ہے؟ اسلام میں ایک دروازے سے داخل ہوتا ہے، دوسرے دروازے سے نکل جاتا ہے. جیسے چوہا، جنگلی چوہا دو راستے بنا کے رکھتا ہے، ایک سے داخل ہوتا ہے اور دوسرے راستے سے نکل جاتا ہے. تو اسی طرح سے منافق دو قسم کے منافق ہیں، ایک عقیدے کے منافق، ایک عمل کے منافق، اور دونوں میں بہت بڑا فرق ہے، اور یہ دونوں ہمیں سمجھنا ضروری ہے. میں نے کہا کہ شیخ قحطانی نے 50 پر 7 صفات ذکر کیے ہیں، اور قرآن مجید میں 340 آیتوں میں منافقین کی صفات کے اوصاف بیان کیے گئے ہیں. اس لیے میں اس مختصر سے خطبے میں ان کے بارے میں کہاں تک بیان کر سکتا ہوں، جتنی باتیں آپ کے سامنے پیش کی جائیں گی بس یہ اشارے میں ہوں گی. منافق ہے، دیکھیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو پائے جاتے تھے وہ عقیدے کے منافق تھے. کیسے منافق؟ عقیدے کے منافق، یعنی اپنی زبان سے ایمان اور اسلام کا جھوٹا دعویٰ کرتے تھے، لیکن اپنے دل میں کفر اور نفاق کو چھپائے رکھتے تھے. سورہ منافقون کی پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے ان کی اس حقیقت کو بیان کیا ہے. اذا جاءك المنافقون قالوا نشهد انك لرسول الله والله يعلم انك لرسوله والله يشهد ان المنافقين لكاذبون. اللہ نے کہا یہ منافق جب آپ کی مجلس میں آتے ہیں، آپ کے سامنے آتے ہیں، تو بڑے زور سے، بڑی یقین کے ساتھ کہتے ہیں ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ یقیناً اللہ کے رسول ہیں. عربی زبان میں انکا لرسول اللہ، انا تاکید اور لام تاکید، بڑی یقین کے ساتھ کہتے ہیں کہ ہم گواہی دے رہے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں. اللہ نے کیا کہا؟ واللہ یعلم انک لرسول، اللہ جانتا ہے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں. واللہ یشہد ان المنافقین لکاذبون، لیکن اللہ گواہی دے رہا ہے کہ یہ منافق جھوٹے، جھوٹ بول رہے ہیں. زبان سے تو بڑا دعویٰ کر رہے ہیں اپنے ایمان کا، اسلام کا، لیکن اللہ کا فیصلہ ان کے بارے میں یہ ہے، اللہ دلوں کی بات کو جانتا ہے. ان کے دلوں میں کفر چھپا ہوا ہے، ان کے دلوں میں کفر چھپا ہوا ہے، یہ جھوٹے لوگ. سورہ بقرہ میں آپ دیکھیے اللہ کیا فرماتا ہے، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ. لوگوں میں سے کچھ ایسے لوگ ہیں جو دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں. اللہ فرما رہا ہے وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ، دراصل یہ مومن نہیں ہے، بس زبان سے جھوٹا دعویٰ ہے. تو جو عقیدے کا منافق ہوگا، یعنی زبان سے ایمان اور اسلام کا اظہار کرے لیکن اپنے دل میں کفر کو چھپائے رکھے، تو ایسا منافق مسلمان نہیں ہے. سمجھ جائیے، ایسا منافق مسلمان نہیں ہے، دائرہ اسلام سے وہ خارج ہو جاتا ہے اور آخرت میں وہ جہنم میں ہمیشہ ہمیشہ رہے گا. یہ قرآن کا فیصلہ ہے. جو عقیدے کا منافق ہوگا، زبان سے تو ایمان کا اظہار کرتا ہے لیکن اس کے دل میں کفر چھپا ہوا ہے، وہ اللہ کا انکار کرتا ہے، رسول کا انکار کرتا ہے، دین کا مذاق اڑاتا ہے، تو عقیدے کا منافق ہے. اور ایسے منافقین نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بہت تھے. اور منافقوں کا سب سے بڑا سردار جسے رئیس المنافقین کہا جاتا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مدینے میں عبداللہ بن ابی بن سلول تھا. تو یہ پہلے منافق ہو گئے. اور دوسرے منافق عمل کے منافق، عمل کے منافق جو منافقوں جیسا عمل کرتے ہیں، منافقوں جیسا عمل ان کے پاس ہوتا ہے. تو ان کے کچھ نشانیاں ہیں، جیسے حدیث کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آیت المنافق ثلاث، منافق کی 3 نشانی ہے، اذا حدث کذب واذا وعد اخلف واذا اؤتمن خان. اور دوسری روایت میں ہے وَإِن صَامَ وَصَلَّى وَزَعَمَ أَنَّهُ مُسْلِمٌ. منافق کی نشانی یہ ہے کہ جب وہ بات کرتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے، منافق جھوٹا ہوتا ہے. اور دوسرے وعدے کا وہ پکا نہیں ہوتا، وعدے کی خلاف ورزی کرے گا، کسی سے لین دین کرے گا، کچھ وعدہ کرے گا، وعدے کی خلاف ورزی کرے گا. اور تیسرے امانت میں خیانت کرے گا، امانت میں خیانت.
امانت دار نہیں ہوتا منافق. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اگر یہ 3 نشانیاں کسی کے اندر ہیں تو وہ منافق ہے، اگرچہ وہ نماز پڑھتا ہو، روزہ رکھتا ہو اور اپنے آپ کو مسلمان سمجھتا ہو. دیکھیے کتنی بڑی بات ہے. اگر وہ جھوٹا ہے، خیانت کرتا ہے، وعدے کی خلاف ورزی کرتا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ وہ منافق ہے، اگرچہ وہ نماز پڑھے، وہ روزہ رکھے اور اپنے آپ کو مسلمان سمجھے. اور دوسری حدیث جو صحیح بخاری میں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا 4 من کن فیہ کان منافقا خالصا. 4 نشانیاں جس کے اندر پائی جائیں گی وہ پکا منافق ہوگا. کان منافقا خالصا، پکا منافق ہوگا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ وہ بات کرے گا تو جھوٹ بولے گا، اگر کسی سے معاہدہ کرے گا تو معاہدے کو توڑ دے گا، معاہدے پر قائم نہیں رہے گا، اور امانت میں خیانت کرے گا. اور چوتھی صفت اس کی یہ ہے کہ وہ کسی سے اس سے بحث و تکرار ہو جائے تو لڑائی اور جھگڑے میں گالی گلوچ پہ اتر جاتا ہے. تو گالی گلوچ کرنا یہ بھی منافق کی نشانی ہے. میرے بزرگ اور دوستو، آپ دیکھیے آج سماج اور معاشرے میں، یعنی یہ جو صفات ہیں یہ کسی مومن کی صفت نہیں ہو سکتی. جھوٹ بولنا، امانت میں خیانت کرنا، وعدے کی خلاف ورزی کرنا، معاہدے کو توڑ دینا، گالی گلوچ کرنا، یہ کسی مومن کی صفت نہیں ہو سکتی ہے، بلکہ یہ منافق کی صفت ہے. آج ہم اپنی زندگیوں کا جائزہ لیں. ہمارے سماج اور معاشرے میں چاہے مرد ہوں، خواتین ہوں، چھوٹے ہوں، بڑے ہوں، یہ ایسی برائیاں ہیں جو اکثر لوگوں میں پائی جاتی ہیں. اکثر لوگوں میں پائی جاتی ہے. جھوٹ بولنا ایک عادت ہو گئی ہے. امانت کا کوئی پاس و لحاظ نہیں ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم خطبوں میں، نصیحتوں میں اکثر یہ نصیحت کرتے تھے، لا ایمان لمن لا امانت لہ ولا دین لمن لا عہد لہ. جس کے پاس امانت داری نہیں ہے اس کے پاس ایمان ہی نہیں ہے. جس کے پاس وعدے کا پاس و لحاظ نہ ہو اس کے پاس دین ہی نہیں ہے. وہ بے دین انسان ہے جو وعدے پر قائم نہ ہو. میرے بزرگ اور دوستو، ایک وقت تھا سنہرا دور، تاریخ کا سنہرا دور، مسلمانوں کا ماضی، جب مسلمانوں کی پہچان تھی کہ مسلمان زبان کے پکے ہوتے، وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرتے، کبھی جھوٹ نہیں بول سکتا مسلمان، امانت میں پکا ہوتا ہے، خیانت نہیں کر سکتا، اس کی زبان سے کبھی گالی گلوچ نہیں بک سکتا. مسلمانوں کی یہ پہچان تھی. مسلمان اپنے ان صفات سے معاشرے اور سماج کے ہر طبقے میں پہچانے جاتے تھے اور ان کو عزت کی نظر سے دیکھا جاتا تھا. ہر شخص ان سے معاملات کرتا، لین دین کرتا، اپنے قریب بٹھاتا، اپنے ساتھ رکھتا. لیکن میرے بزرگ اور دوستوں، بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے، آج مسلمانوں نے اپنی اس خوبی کو گنوا دی. آج مسلمانوں کی پہچان سماج اور معاشرے میں کیسی ہے؟ مسلمان جھوٹ بولتا ہے، مسلمان دھوکہ دیتا ہے، مسلمان اپنی زبان سے گالی گلوچ بکتا ہے، مسلمان خیانت کر سکتا ہے، مسلمان وعدے کا پکا نہیں ہوتا. جس کی وجہ سے آج ہماری ان برے اخلاق کی وجہ سے ہماری طرف سے جہاں مسلمان بدنام ہو رہے ہیں وہیں ہماری طرف سے اسلام بدنام ہو رہا ہے، ہمارا دین بدنام ہو رہا ہے، ہمارے پیغمبر بدنام ہو رہے ہیں. ہم کو دیکھ کر کے لوگ سمجھ رہے ہیں کہ ان کا دین، ان کا مذہب ان کو یہی تعلیم دیتا ہے، ان کے پیغمبر کی تعلیم شاید ان کو یہی ہے. اس لیے میرے بزرگ اور دوستو، اپنے آپ کو رسوا نہ کرو، اپنے دین کو رسوا نہ کرو، اپنے نبی کو رسوائی سے بچاؤ. منافقوں کی یہ پہچان احادیث کے اندر بیان کی گئی ہے. اسی طریقے سے قرآن مجید میں سورہ نساء کی آیت نمبر 140 پر 2 اور 140 پر 3 میں منافقین کی جو صفت بیان کی گئی ہے، ان المنافقین یخادعون اللہ وهو خادعهم واذا قاموا الى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس ولا يذكرون الله الا قليلا مذبذبين بين ذلك لا اله هؤلاء ولا اله هؤلاء. اللہ نے کہا کہ یہ منافق اللہ کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں، اللہ کو دھوکہ دیتے ہیں.
حالانکہ یہ اللہ کو تو دھوکہ نہیں دے سکتے. اللہ تعالیٰ ان کو ان کے دھوکے کی, ان کی چال بازی کی, ان کے مکر کی اللہ تعالیٰ ان کو سزا ضرور دے گا. اس کے بعد اللہ نے منافقوں کی پہچان کیا بتایا ہے. بہت سنجیدگی سے, غور سے ہمیں یہ سمجھنے کی ضرورت ہے. منافقین کے یہ صفات ہمیں زبان سے بولنے میں ہمیں اچھا نہیں لگتا. میرے بزرگ اور دوستو, ایسی باتیں ہم سنتے ہیں اور لیکن ہماری غیرت ذرا بھی ہم کو جھنجھوڑتی نہیں. اللہ کیا کہہ رہا ہے منافقین کی صفات بیان کرتے ہوئے, وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ. منافقین جب نمازوں میں کھڑے ہوتے ہیں تو بڑی سستی اور بیزاری سے نماز میں کھڑتے ہیں. یراؤون الناس, وہ تو بس لوگوں کو دکھانے کے لیے آ جاتے ہیں نماز میں کہ ہم بھی مسلمان ہیں, ہم بھی کبھی کبھی نماز پڑھتے ہیں, ہم کو بھی مسلمان سمجھو. ولا یذکرون اللہ الا خلیلا, اور نماز میں تو دعا ذکر بہت کم کرتے ہیں, بس چپ کے کھڑے رہتے ہیں. میرے بزرگ اور دوستو, یہ منافقین کا حال ہے. نمازوں میں سستی, بیزاری, دل نہ لگنا, کبھی پڑھنا تو کبھی چھوڑ دینا. سورہ بقرہ کی آیت نمبر 45 میں اللہ نے کہا وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ. نماز یہ بہت بھاری ہے, بوجھ ہے, لیکن مومنوں پر بوجھ نہیں ہے. مومن تو نماز میں لطف محسوس کرتا ہے, اسے دل کا سکون ملتا ہے. وہ اپنے رب سے جب نماز میں کھڑا ہوتا ہے تو اپنے رب سے کلام کرتا ہے. جب نماز میں سجدے میں جاتا ہے تو اپنے رب سے بالکل قریب ہو جاتا ہے. اللہ سے کلام کرنے, اللہ سے قریب ہونے کا ایک بڑا اہم ذریعہ نماز. وہ اپنے لیے بھاری نہیں سمجھتا, بڑا اسے مزہ آتا ہے, دل کو سکون ملتا ہے اسے. لیکن جو منافقین ہیں ان کے لیے نماز پڑھنا بہت مشکل ہے, بہت بھاری. صحیح مسلم کی حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا, ان اثقل صلاة علی المنافقین صلاة العشاء و صلاة الفجر ولو يعلمون ما فيهما لاتوهما ولو حبوا. تمام نمازیں تو منافقوں پر بھاری ہیں, لیکن نمازوں میں سب سے زیادہ بھاری اگر کوئی نماز منافقوں پر ہے تو وہ عشاء اور فجر کی نماز. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں عشاء کی نماز بہت تاخیر سے آپ پڑھتے تھے, تو اس لیے رات میں تاخیر ہونے کی وجہ سے منافق عشاء کی نماز میں پیچھے رہتے تھے, اور فجر کی نماز تو سونے میں گزار دیتے تھے, اٹھ کر کے آنا مشکل ہے. میرے بزرگ اور دوستو, کیا یہ بات ہم ایمان والوں کے سامنے یہ بات اچھی لگتی ہے کہ ہمارے سامنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث پیش کی جا رہی ہے کہ جو منافق ہوگا اس کے اوپر عشاء اور فجر کی نماز سب سے بھاری ہوگی. آج ہم اپنی نمازوں کا جائزہ لیں, فجر کی نمازوں کا جائزہ لیں, پکے سچے مومن کتنے ہیں. آج دیکھیے جمعہ میں مسجد فل ہو گئی ہے. آج مسجدیں جمعہ کے لیے بنائی جاتی ہیں کہ جمعہ کے دن فل ہو جاتی ہے, اور دوسری نمازوں میں اور خاص طور پر فجر کی نمازوں میں تو ایک صف دو صف مشکل ہے. ہر جگہ کا یہی حال ہے. میرے بزرگ اور دوستو, عشاء اور فجر کی نماز نمازوں میں سب سے بھاری ہے, مشکل ہے. آج ہم اپنی نمازوں کا جائزہ لیں. کیا ہم ایمان والے ہیں؟ اپنے آپ کو سچا پکا مومن ہونے کا دعویٰ تو کرتے ہیں. نبی فرما رہے ہیں, اللہ کا کلام پیش کر رہا ہے کہ منافق نمازوں میں بہت سستی کرتے ہیں, دکھانے کے لیے بس نماز پڑھ لیتے ہیں. اگر نمازوں کی ادائیگی ہمارے لیے مشکل ہو رہی ہے, فجر کی نماز میں حاضری ہمارے لیے مشکل ہو رہی ہے, صبح کے وقت میں اپنے نرم گرم بستروں کو چھوڑنا اور مسجدوں میں آنا ہمارے لیے بھاری معلوم ہو رہا ہے, تو یقین مانے ہمیں اپنے ایمان کا جائزہ لینا چاہیے کہ ہمارا ایمان بالکل کمزور ہو چکا ہے اور منافقوں کے راستے پر ہم چل رہے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ منافقوں پر سب سے زیادہ بھاری نماز عشاء اور فجر کی ہوتی ہے. میرے بزرگ اور دوستو, یہ ہماری سستی ہے. دنیا کے پیچھے ہم اتنا بھاگ رہے ہیں کہ آخرت کی فکر, اللہ کا ڈر ہمارے دلوں سے نکل چکا ہے.
حساب و کتاب کا خوف ہمارے دلوں سے نکل چکا ہے. ایک دن مجھے زندہ ہونا ہے, مرنا ہے, مر کر کے زندہ ہونا ہے, اللہ کے سامنے کھڑے ہونا ہے, اور تنہا اللہ کے سامنے مجھے کھڑنا ہے, اور اللہ تعالیٰ کے سامنے میری پوری زندگی کا حساب پیش کرنا ہے. اور سب سے پہلا حساب نماز کے بارے میں ہوگا. اگر اس پہلے حساب میں کامیاب ہو گئے تو اگلے حساب میں ہمارے لیے کامیابی ہوتی جائے گی. اگر پہلے حساب میں پھنس گئے, ناکام ہو گئے, تو اگلا حساب ہمارے لیے مشکل ہوتا جائے گا. کیا ہے ہمارے پاس تیاری میرے بزرگوں اور دوست؟ موت کا کیا بھروسہ ہے؟ ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے سامنے ایک صحت مند نوجوان طاقتور انسان اچانک کسی حادثے کا شکار ہو جاتا ہے, اور ہم افسوس کرتے ہیں ابھی ہمارے ساتھ اٹھتا بیٹھتا تھا, ابھی ہمارے ساتھ ناشتہ کیا, ابھی ہم سے بات کرنے گیا, ابھی ہم سے فون پر بات کیا ہے, لیکن اچانک موت کے حوالے کسی کو نہیں پتا. ہمارے پاس موت کے بعد والی زندگی کی کیا تیاری ہے میرے بزرگ اور دوستو؟ بس سنجیدگی سے غور کرنے کی ضرورت ہے, سنجیدگی سے اس مسئلے میں سوچنے کی ضرورت ہے کہ ہم مومن ہیں, مسلمان ہیں, اور نماز کے حوالے سے ہمارے سامنے بات پیش کی جائے. وہ نماز جو ایک مسلمان اور کافر کے درمیان فرق کرنے والی چیز ہے, ایک مسلمان اور ایک کافر کے درمیان فرق کرنے والی چیز اگر کوئی ہے تو وہ نماز ہے. یہ دکان مسلمان کی ہے, کافر کی ہے, پہچاننا اگر ہے تو اسلام نے جو معیار بتایا ہے, نماز کے وقت میں اس کی دکان بند رہے گی, وہ اللہ کے گھر میں اللہ کے سامنے سجدے میں رہے, یہ اس کی پہچان ہے. آج ہماری نمازوں کا وقت ہے, اذان ہو رہی ہے, لیکن ہم اپنے کاروبار میں مصروف ہیں, اپنے بستروں پر, نرم بستروں پر ہم آرام کر رہے ہیں. میرے بزرگوں اور دوستو, ضرورت ہے, ہمیں سفر پر جانا ہوتا ہے, 4 بجے ہمیں بس پکڑنا ہے, 4 بجے ہماری ٹرین ہے, 3 بجے ہمیں بس پکڑنا ہے. ہم بڑی بے قراری کے ساتھ سوتے ہیں, رات میں بار بار گھڑی دیکھتے ہیں کہ کیا وقت ہو گیا, اور برابر ہم اپنی بس کیچ کر لیتے ہیں. برابر وقت سے 10 منٹ پہلے ہم ٹرین میں پہنچ جاتے ہیں. دنیا کے سفر کی ہمارے پاس اتنی تیاری, آخرت کے سفر کے لیے ہمارے پاس کیا تیاری ہے میرے بزرگوں اور دوستوں؟ دنیا کے سفر کی ہمارے پاس اتنی تیاری ہے, اتنی فکر ہے, رات میں نیند نہیں آتی, بار بار کروٹیں بدلتے رہتے ہیں کہ کہیں وقت نہ ہو جائے, میری بس چک نہ جائے. لیکن آخرت کے سفر کی ہمارے پاس کوئی تیاری نہیں. میرے بزرگوں اور دوستوں, نوجوانوں, یہ زندگی اللہ کی طرف سے ایک امانت ہے. یہ زندگی چند روزہ ہے, کب ختم ہو جائے گی کسی کو نہیں پتا ہے. چھوٹے بچے بھی اس دنیا سے جاتے ہیں, نوجوان, طاقتور نوجوان بھی اس دنیا سے اچانک چلا جاتا ہے, اور بوڑھے لوگ بھی اس دنیا سے جاتے ہیں. اس لیے زندگی کی قدر کریں موت آنے سے پہلے, صحت کی قدر کر لو بیماری آنے سے پہلے, جوانی کی قدر کر لو بڑھاپا آنے سے پہلے. اور جو منافقین کی صفات بیان کیے گئے ہیں, ان صفات سے اپنے آپ کو بچاؤ میرے بزرگوں. مومنانہ صفات اپنے اندر پیدا کرو. وقت ہو چکا ہے, ابھی بہت سارے صفات ان کے بیان کرنا باقی ہے. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اپنے اندر مومنوں کے صفات پیدا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. منافقوں کی صفات سے اللہ ہم سب کو بچائے. اللہ تعالی ہمیں اس دنیا کی زندگی کی قدر کرنے اور آخرت کی فکر کرنے کی اللہ ہم سب کو توفیق دے. اے اللہ, جو بیمار ہیں انہیں شفاء عاجل کامل عطا فرما. اے اللہ, جو مقروض ہیں انہیں ادائی قرض کی کوئی آسان سبیل پیدا فرما. اے اللہ, پورے عالم میں اسلام اور مسلمانوں کو عزت, ترقی اور غلبہ نصیب فرما. اے اللہ, ہر جگہ مظلوم مسلمانوں کی تو حفاظت فرما, ان کی غیبی مدد فرما. اے اللہ, تو ہمیں ہر قسم کے حادثات سے, بلاؤں سے, آفتوں سے, پریشانیوں سے, مصیبتوں سے اللہ ہم سب کی حفاظت فرما. اے اللہ, جب تک زندہ رکھ, خالص ایمان پر, توحید پر قائم و دائم رکھ. اے اللہ, جب وفات دے تو خاتمہ بالخیر کلمہ توحید پر وفات دے. آمین. تقبل یا رب العالمین. وصلی اللہ علی نبینا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین. بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم. انہ تعالی جواد کریم ملک بر رؤوف الرحیم.